الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، یہ لکھا کام آئے گا۔ اور نگران شورا کا سلسلہ، سبحان اللہ، جنت کی تیاری، پھر دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ، فیضان سحری، کتنے پیارے پیارے سلسلے۔ تو ان سلسلوں کے لیے پیجز آپ مخصوص کر لیجئے۔ دیکھیے کتنا علم حاصل ہوتا ہے، صرف ماہ رمضان میں آپ کو بہت علم حاصل ہو جائے گا۔ تو اہم مدنی پھول لکھیے، اس کی نیت اسی کی درست ہوگی جس کے پاس لکھنے کا انتظام بھی ہوگا۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سنوں گا اور انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آئے گا تو سن کر عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام آئے گا اور صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھوں گا۔ نبی کا تذکرہ آئے گا تو کم از کم کہوں گا علیہ السلام، ورنہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس سے بھی بہتر ہے علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یہ کہیں۔ نیکی کی دعوت دی گئی، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اور میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں میں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ثواب جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، بزرگان دین، مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کو پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت کو پیش کرتا ہوں، آپ کے خاندان کو، آپ کے والدین کو، آپ کی اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جائے گا، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ آپ کا ہی ہے کہ آپ 100 سال تک مردہ رہے اور پھر زندہ ہو گئے۔ نہایت توجہ کے ساتھ بہت ہی دلچسپ واقعہ، اور انشاءاللہ اس کے تحت مدنی پھول وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی بد اعمالیاں بہت بڑھ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ بہت بڑی فوج لے کر بیت المقدس پر حملہ آور ہو گیا، اور اس
ظالم بادشاہ نے شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، ویران کر دیا۔ تفسیر جمل میں لکھا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا، اس کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کا نام رکھا بخت نصر، نصر کا بیٹا۔ اللہ کی شان، یہی لڑکا بڑا ہو کر کہرصف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہوا، اور یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے، ایک دراز گوش پر ایک گدھے پر سوار ہوئے اور بیت المقدس شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کی ویرانی بربادی دیکھ کر دل بھر آیا، آپ رونے لگے، چاروں طرف چکر لگایا مگر کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ بیت المقدس کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آیا ہوا ہے، پک کر تیار ہے، مگر اللہ کی شان ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی مبارک زبان سے نکلا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی، ایسی ویرانی، اب اس کے بعد بھلا اللہ تعالیٰ پھر اس کو کس طرح آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھل توڑے، تناول فرمائے، انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، اور بچے ہوئے پھل اپنی جھولی میں ڈال لیے، اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا، گدھے کو، دراز گوش کو، حمار کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اسی حالت نیند میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنوں، انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، چھپا دیا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ لشکر کے ساتھ بیت المقدس آیا اور بہت سے لوگوں کو اس نے لا کر بسایا، شہر کو دوبارہ آباد کر دیا۔ اب بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف میں تھے وہ بھی، ان کو بھی بلایا گیا اور شہر میں آباد کیا گیا۔ ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنائیں، طرح طرح کے باغات لگائے، اور بیت المقدس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات پائے 100 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ جب آپ زندہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی، مگر اللہ کی شان، تھیلے میں جو پھل تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، مشک میں جو انگور کا شیرہ تھا وہ خراب نہیں ہوا تھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 100 سال کے بعد، یعنی اتنے عرصے کے بعد آپ اٹھے، سر و داڑھی کے بال کالے، عمر وہی 40 سال۔ حیران ہو کر سوچو بچار میں پڑ گئے۔ وہی اتری، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ نے خیال کر کے فرمایا میں صبح کے وقت سویا تھا، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو،
کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر، اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ایک دم ساری ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت آ گیا، کھال آ گئی، اور گدھا زندہ ہو کر ہینکنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا، البتہ آپ نے ایک بوڑھی اور اپاہج عورت دیکھی جو مکان کے باہر بیٹھی تھی، جس نے بچپن میں حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس اپاہج بڑھیا سے پوچھا کیا یہی عزیر کا مکان ہے علیہ السلام؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 سال ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ فرمایا بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں علیہ السلام تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو غور سے دیکھا، پہچان لیا اور بول اٹھی میں گواہی دیتی ہوں آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اس مجلس میں حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ بھی موجود تھا، آپ کا لڑکا بھی موجود تھا۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ 118 سال، اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ سبحان اللہ، بیٹے کی عمر 118 سال، باپ کی عمر 40 سال۔ چند پوتے بھی آپ کے موجود تھے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے اس مجلس میں جا کر گواہی دی، اعلان کیا لوگوں بلا شبہ حضرت عزیر ہی ہیں۔ کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے نے کہا میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک کرتا اتار کر دکھایا تو مسا موجود تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کو تو توریت زبانی یاد تھی۔ یہ توریت کیا؟ آسمانی کتاب ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اور یاد رکھیے جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، اور سبحان اللہ ہمارے آقا پر جو قرآن نازل ہوا اس کو تو بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ ہاں 4 سال کے بچوں نے حفظ کیا ہے، ہمارے اسلاف نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت زبانی یاد تھی۔
کہا اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بلا جھجک فوراً ساری کی ساری توریت شریف پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے ہوئے 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا، اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت صحیح پڑھی یا نہیں۔ اس مجلس میں ایک شخص نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں توریت کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کیا، زمین کھودی، توریت کی جلد نکل آئی، اور وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے بیک زبان کہنا شروع کر دیا بے شک عزیر علیہ السلام یہی ہیں، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا واقعہ، کتنے مدنی پھول اس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان کیا گیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا؟ جلائے گا یعنی زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے۔ اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم اسے اٹھان دیتے، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی شان دیکھیے کہ وہی جگہ ہے، وہی آب و ہوا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر کر گل سڑ گیا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھل اور انگوروں کا شیرہ اس میں تغیر نہیں ہوا۔ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 100 سال تک آپ وہاں رہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہے۔ تو ایک ہی قبرستان ہے، ایک ہی آب و ہوا ہے، بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جاتی ہیں مگر بزرگوں کی لاشیں سلامت رہتی ہیں، کفن میلے نہیں ہوتے، بلکہ بار ایسا ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ نبیوں کو بھی موت آتی ہے مگر کیسی؟ آنی ہے، لمحہ بھر کے لیے ہے، ایک موت کا حکم پورا ہوتا ہے، اور پھر ان کی حیات وہی جسمانی ہے۔ 100 سال تک آپ رہے،
گھڑا بکھر گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، مگر آپ میں تغیر نہیں آیا، آپ اللہ کے نبی۔ اچھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کی تباہی ویرانی دیکھی تو فکر مند ہوئے، تو ثابت ہوا کہ وطن سے، شہر سے محبت کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ یہ عجائب القرآن بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس سے عرض کیا۔ اس واقعے میں بہت سارے مدنی پھول ہیں جو اس مختصر وقت میں سارے کے سارے بیان نہیں کیے جا سکتے، بہرحال چند عرض کرتا ہوں۔ تفسیر نعیمی جلد 3 کے صفحہ نمبر 82 پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جو مدنی پھول عنایت فرمائے اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ قدرت الہی پر حیرت اور تعجب کرنا گناہ نہیں، انکار کرنا جرم ہے، حیات بشری کمزوری سے نہ کہ رب کی قدرت کے انکار سے۔ دیکھو پیغمبر نے حیرت کی، انبیاء کرام کی بارگاہ الہی میں وہ عزت ہے کہ سبحان اللہ، رب تعالی ہر طرح ان کی تسلی تشفی فرماتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب کیا ہی تھا کہ تسلی کر دی گئی، کیونکہ یہ تو دنیا کی تسلی کرنے آتے ہیں، انبیاء دنیا کی تسلی کرنے آتے ہیں، اور اگر خود ان کو حیرت اور تعجب رہے تو دوسروں کی تشفی کیسے کریں گے؟ اچھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ داعی کے مراتب اور آداب دعا کے لحاظ سے دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی تسلی 100 برس کے بعد کی گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی فوراً ہی کر دی گئی۔ اللہ تعالی حضرات انبیاء کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے، انہیں منہ سے دعا مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کی آبادی کی صراحتاً دعا نہیں کی تھی، حیرت کا اظہار کیا تھا، دل میں تمنا ضرور تھی کہ شہر پھر آباد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا شاندار طریقے سے پوری فرمائی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیلی قبلہ کی دعا نہ کی، شوق تھا، وہی میں آسمان کو دیکھتے تھے، تبدیلی قبلہ واقع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی آگ سے بچنے کی دعا نہ کی، صرف دل میں آرزو تھی، رب تبارک و تعالی نے انہیں آگ کے شر سے نہ صرف بچا لیا بلکہ آگ کو ٹھنڈا اور سلامت کر دیا۔ یہ ہے ان کی محبوبیت، کن کی؟ انبیاء کی۔ مزید قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کسی شخص کا ایمان نبی کے ایمان کی مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کا ایمان بالغیب ہے، مگر نبی کا ایمان بالشہادہ بھی ہے۔ ان حضرات کے لیے اکثر غیوب مشاہدہ کرا دیے جاتے ہیں۔ لکھتے ہیں، دیکھو مر کر جینے پر ہم سب کا ایمان بالغیب ہے، مگر حضرت عزیر و ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان بالشہادہ ہے کہ انہوں نے مردے زندہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا عالم الغیب حتیٰ کہ رب تبارک و تعالی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مفتی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعد موت اور قبل پیدائش کا زمانہ عمر میں محجوب نہیں ہوتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں وفات پائی، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو 40 سال کی عمر تھی، اور اسی کو رب تبارک و تعالی نے آیت فرمایا کہ والد 40 سال کے اور فرزند 118 سال کے، دادا جوان پوتے بوڑھے، سبحان اللہ۔ تفسیر خازن نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کے بال کالے تھے اور آپ خوب جوان تھے، اور آپ کے پوتوں کے بال سفید تھے اور وہ بوڑھے تھے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ بھی مدنی پھول عنایت فرمایا کہ کبھی فساق کی وجہ سے بے گناہوں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کے فساق کی وجہ سے بے گناہ بچے بھی
بخت نصر کی مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول بہت سے ہیں، مگر سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتامی وقت کی طرف آ گیا ہے۔ بہرحال علماء نے ہمیں اس واقعے سے بہت سے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ حضرت عزیر علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے مشاہدہ کر لیا۔ مشاہدہ مینز آبزرویشن، مشاہدہ کیا کہ 100 سال کے بعد مردے کو جو زندہ کر دیتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد بھی مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ گدھے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے حیات بعد الممات کا مشاہدہ کیا، اور خود اپنی ذات پر حیات بعد الموت کا تجربہ حاصل ہوا، اور انہیں موت کے بعد حیات کا پہلے علم الیقین تھا، اب عین الیقین اور حق الیقین بھی حاصل ہو گیا۔ تو اس واقعے میں جزوی طور پر حیات بعد الممات پر دلیل ہے، اور تمام کائنات کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے اور حشر و نشر کے ثبوت پر اور بہت ساری آیات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت سیدنا عزیر علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان افروز واقعہ سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نشانی کیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کا ایک مقام ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو جسد ہیں، مرنے کے بعد ان میں تغیر نہیں آتا، مرنے کے بعد ان کی حیات وہی مثل جسمانی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول الحمدللہ عز و جل اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں چننا نصیب ہوئے، اور آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، قرآنی واقعہ ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ قرآنی واقعات سے عبرت کے مدنی پھول بھی ملیں گے، اور سیکھنے کو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے، وہ قرآن جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ قرآن جس کا دیکھنا ثواب، وہ قرآن جس کا چھونا ثواب، وہ قرآن جس کا ادب کرنا ثواب، سبحان اللہ، جس کو وضو با وضو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں تو خوب 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 اس کی تلاوت کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ، اور ماہ رمضان المبارک میں کم از کم ایک بار تو پورا قرآن ختم کر لینا چاہیے، مگر اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے قرآن پڑھا، نہیں، اجر کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جی ہاں، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، عرض کی یا اللہ تیرا خصوصی قرب پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ ارشاد ہوا اے احمد میرا کلام، عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر یا بغیر سمجھے۔ قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، اس پر اجر حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے آداب ہیں، اللہ اسے بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھہر کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔